اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج میں تھوڑا سا یہ تبدیلی ہوگی کہ میں نے تلاوت نہیں لگائی اور اس کی ریزن تھوڑا سا یوٹیوب کے اندر کچھ اپلوڈنگ کے مسائل ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آج ہم ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ قبلے کی جو ڈسکشن ہے اسے ہم آخر تک لے جائیں۔ تو کل ہم نے جو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی آیت نمبر 143 کے بارے میں، اس کا ایک پورشن اس آیت کے ہم نے بات کی تھی کہ 4 حصے ہیں، جن میں سے 3 حصوں کو ہم نے کور کر لیا تھا، اور جو کہ کس سے ریلیٹڈ تھا، وہ مشن جو کہ اس امہ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب جو اس کا دوسرا پورشن ہے وہ ایکچولی اب کس طرف کو جائے گا رخ اس کا، کہ جو قبلہ جو تبدیلی تھی مسلمانوں کے لیے جو حکم نازل ہوا تھا، یہاں سے اس حکم کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، بلکہ ایکچولی اس کی جو ہنٹنگ ہے وہ تو پہلے ہی آ چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ جب ہم بلکہ پہلے سپارے کے اینڈ میں جب پڑھ رہے تھے کہ للہ المشرق والمغرب، تو اینما تکونوا، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور وہ تمہیں پا لے گا جہاں بھی کہیں تم ہوگے۔ تو یہاں سے ہی ایک ہنٹ تو ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اب اگلی جو ڈسکشن آنے والی ہے وہ کیا ہے، یہ یعنی مشرق یا مغرب یا بنی اسرائیل یہ اللہ، بنی اسماعیل یہ اللہ کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ اہم چیز کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے سپارے کے شروع میں بھی ایک آیت پڑھ لی تھی کہ سیقول السفہاء ما ولاھم من قبلۃ التی علیہا، یعنی یہ کہ یہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے قبلے سے موڑ رہے ہیں۔ تو یعنی یہاں تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہ آگے فیوچر میں اب کیا ہونے والا ہے، جیسے ہی حکم آئے گا تو اس کے بعد یہ ہونا ہے۔ تو یعنی یہ ڈسکشن شروع تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی بیچ میں پھر اس امہ کی تشکیل اور اس کا پرپز اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا کہ شہادت علی الناس ہے، جس کے لیے اصل میں جو ہے یہ امہ، یہ پورا جو کہنا چاہیے منظرنامہ جو سجایا گیا، یہ جو بنی اسرائیل کو ہٹا کے اب بنی اسماعیل کو اس کے لیے چن لیا گیا، بنی اسماعیل تو نہیں کہنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چن لیا گیا ہے۔ تو اب ان کا جو کام ہے، ان کا جو مشن ہے، جو گول انہیں اچیو کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہ بنیں۔ تو یہ چیز تو ہم نے پوری کر لی تھی۔ اب ہم آگے اسی کا جو چوتھا حصہ تھا جو کہ بالکل ڈائریکٹلی لنکڈ ہے قبلے کی تبدیلی سے، اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ اصل میں قبلہ کی تبدیلی سے مطلب کیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے جب تک یہ مکہ کے اندر تھے، بلکہ ایون مدینے کے بھی جب تک کہ یہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ریزن کہ جو ہمیں پتہ ہے پچھلی امت کون تھی، بنی اسرائیل تھی۔ تو ابھی جب تک کہ یہ ان کو امت، یعنی ابھی تک جب تک نئی امت نہیں تشکیل پائی ہے، تو بہرحال وہ اسٹیٹس ان سے باقاعدہ طور پہ، قانونی طور پہ چھنا نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے یہ سمجھ لے کہ ان کے قبلے کے ساتھ ہی مطلب فیوز کر دینا، جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، ایک طرح سے یہ اعلان تھا کہ جیسے ہم اور تم ابھی ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی جیسے حکم آیا ہے کہ اب تمہیں نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، تو یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ اب تم اور ہم ایک جیسے نہیں ہیں، اب تمہارے اور ہمارے درمیان سپریشن ہو رہی ہے، اور وہ سپریشن کے سب سے پہلی چیز جو اس کے بیسس ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو تمہارا قبلہ تھا، اب ہم اس طرف نہیں بلکہ اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی اسی مقام پہ تعمیر کی تھی۔ اچھا، اسی کے اندر ایک تھوڑی سی ایک انٹرسٹنگ سی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، بہت طویل نہیں لے کے جائیں گے ہم، لیکن شاید پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کی جو مینٹالٹی تھی، ہم اس کا اندازہ کس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ کی کتابیں، یعنی ان کے ایون جو اگر ہم ان کی بائبل اٹھا کے دیکھیں تو وہ خالی تورات نہیں ہے، یا وہ خالی انجیل نہیں ہے،
وہ پورا مجموعہ ہے جس کے اندر ان کی تاریخ بھی پوری موجود ہے. یعنی انہوں نے کتابیں بنا دی ہیں، بک آف کریشن، بک آف ہسٹری، بک آف دس، بک آف موزز، بک آف زکریا، یعنی ساری انبیاء کے نام سے انہوں نے سیکشن، جیسے ہمارے اگر کبھی کسی نے حدیثوں کی کتابیں دیکھی ہوں تو مختلف مضامین کے لیے اسی طرح سے نام دیے گئے ہوتے ہیں نا کہ بک آف دس، بک آف دس. تو اسی طرح انہوں نے اپنی بائبل کو اس طرح سے ڈویژن کی ہوئی ہے. تو ان کے ہاں یہ تاریخ بڑی اہم ہے. یعنی یہ تاریخ کے کس طریقے سے، یعنی خاص طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر اور آگے اس پہ جو اس امت کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے جو بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ چیزیں بہت ہی جزیات کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، اب اگر ان کے لیے جب تاریخ اہم ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور بلکہ حضرت موسیٰ نہیں ہے بلکہ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ ماننے والے ہیں، ان کی تاریخ بھی ان کے پاس موجود ہے. بہرحال سٹارٹ وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کریشن سے، یعنی کریشن سے بھی پہلے سے، بلکہ ان کے تو اور بھی مزید اس کے بارے میں کہانیاں ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ بالکل جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی ابتدا ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ملائکہ اور اللہ کی، وہاں سے یہ تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں اور بڑی ایک ڈیٹیل کے ساتھ ان کا جو ہے پورا چلتا چلا جاتا ہے. تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ آتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک چیز اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ان کا پرابلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ ایک لونڈی تھیں، اور جبکہ حضرت سارہ جو ہیں بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور بڑی مطلب حضرت ابراہیم بہت خوبصورت اور بہت اس طرح کی خاتون تھیں. اچھا، دوسری چیز ہمیں یہ پتہ ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآن ہی بتا دیتا ہے ہمیں کہ بالکل جب بوڑھی ہو چکی تھیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے. اب ان کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک لونڈی کی نسل، مطلب وہ کس چیز کو بھول گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، وہ کہاں پہ اٹک گئی ان کی سوئی کہ لونڈی کی نسل سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ابھی مطلب دوسری ایک اور چیز، آپ اگر نہیں کچھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور چیزیں ریزونیٹ کرتی ہیں، تو یہی ریزونیٹ نہیں کر رہا جو ابلیس نے بات کہی تھی. ابلیس نے کیا کہا تھا کہ خلقتہ من طین فخلقتہ مطلب خلقتنی من نار، اس کو تو آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے جو ہے نہیں سوری اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں جب اپنی روح اس میں پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو مطلب یہ والی بات اس کو کہیں یاد نہیں تھی، اس کو صرف یاد تھا یا اس کا جو سوئی تھی وہ کہاں اٹک گئی کہ اس کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ اس میں روح پھونکی گئی ہے، لیکن اس کا وہ یعنی وہ جانتے بوجھتے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی، یا ایون اس وقت تو ابلیس کس طرح سے بائسنس جو ہیں اس کو کسی ایک طرف یا ایک پرسپیکٹو کی طرف جو ہے اس کو صرف جو ہے وہ بالکل فوکس کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے مسائل کی وجہ بنتے ہیں. تو اب ان کی بھی کیا تھی کہ اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل نہیں، انہیں تو بس ہاجرہ کی نسل کا پرابلم تھا خالی. تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ بہرحال وہ خود کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لینیج سے تھے تو وہ اپنے آپ کو ایک تو بڑا سمجھنا، اور پھر جو دوسرے بیٹے ان کے تھے اسماعیل، ان کو جو ہے وہ ہر حال میں ہر طریقے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے بس مطلب لٹرلی ان کا بس اتنا نہیں چل پایا کہ یہ حضرت اسماعیل کا نام ہی تاریخ سے مٹا دیں کسی طرح. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے اگر ہونے سے ہی کسی طرح ختم کر دیں تو یہ ان کا بس نہیں چل سکا. باقی تو انہوں نے سارے کارنامے جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ کر دیے. یہ کس بیس پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو تاریخ کے اندر جو باتیں ملتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم کتنے بلکہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے نا پوری کی پوری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن کا مطلب کیا؟ اللہ بتا رہا ہے. تو اب اور ہم یعنی اللہ کی بتائی ہوئی تاریخ ہے، اور ایک انہوں نے کیا کیا اپنی اس تاریخ کے ساتھ، یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی جس کی دی گئی تھی جن بیٹے کی، وہ اصل میں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اور دوسرا وہ کس جگہ پہ قربانی دی گئی تھی کہ وہ تو دی گئی تھی وہی فلسطین کے کسی مقام پر. اور ایون انہوں نے وہ تو نا کہ کسی چیز کو پریزنٹ کرنا ہو حقیقت بنا کے، تو کیسے ساری کے سارے جتنے جھوٹ ہوتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ کس طریقے سے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر مزید کچھ جگہوں کے نام وہ لے کر آئے، کیونکہ ظاہر تاریخ میں انہیں ملا منا اور مروا اور اس طرح کے نام ملے. تو فلسطین میں انہوں نے کچھ ایسی جگہوں کے نام ڈھونڈ نکالے جو کہ اس سے ملتے جلتے تھے، اور کہا کہ یہ وہ جو جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی گئی.
تو مطلب صرف آپ صرف یہ کیوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے ان کی جو تھی نا کہ بس یعنی تاریخ تک کو تبدیل کرنے کا کو انہوں نے گوارا کر لیا، صرف اس لیے کہ بنی اسماعیل یا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اونچا درجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لونڈی کے بیٹے ہیں تو ان کو کیسے کوئی بڑا رتبہ یا بڑا کوئی کام مل سکتا ہے، یا ان کی کوئی ایک اللہ کی نظر میں، یعنی دوسری طرف سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خیال میں اللہ کی نظر میں بھی ان کی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، ہم زیادہ بڑے ہیں، ہم زیادہ جو ہے وہ پیور بلڈ ہیں لٹرلی. تو یہ ایک ان کی مینٹیلٹی تھی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی خانہ کعبہ کو ریجیکٹ کر دیا، جبکہ خانہ کعبہ کو بھی اللہ تعالیٰ بھی آگے آج ہی ہم پڑھیں گے کہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں خانہ کعبہ کو یا اس قبلے کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یعنی ان کی کتابوں کے اندر پوری کی پوری نشانیاں موجود تھیں کہ اسی مقام پہ نبی کو آنا ہے، اسی جگہ پہ وہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریوائول کرے گا، سب کچھ انہیں سمجھ آ رہا تھا. لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے، وہ ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کے کس طریقے سے چیزوں میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے کہ کہیں ہم اس طرح اگر ہم نے ان کو قبول کر لیا تو ہم نیچے ہو جائیں گے. تو بس اس چیز کو اس لیے انہوں نے گوارا نہیں کیا. تو یہ تکبر اور یہ حسد اور یہ پھر نفرت جو تھی نا، یہ ان سارے مسائل کا جو ہے وہ سبب بنی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو پھر اب سب کے سب سے کہا جا رہا ہے کیا کہ اب خانے اس کی طرف سے موڑ کے اور کعبہ کی طرف کر لو. اچھا ایک چیز میں اس کی اس طرح، یعنی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے تب تو کوئی پرابلم نہیں تھی، خانہ کعبہ سامنے موجود تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کو یعنی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، اور یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نا چاروں طرف خانہ کعبہ کے تو نماز پڑھیں جو بھی رکو، یعنی چاروں ڈائریکشنز اللہ کی ڈائریکشن ہے جب ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان حدود کے اندر. یہ تو جب ہم دوسری جگہوں پہ دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں تو پھر ایک مخصوص ڈائریکشن ہو جاتی ہے کہ بس اسی طرف منہ کریں گے تو خانہ کعبہ ہوگا. تو اب بالکل یہی پرابلم اب جب مکہ سے جب مدینہ موو ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو اب کیا تھا، اب کوئی خانہ کعبہ بالکل سامنے تو نہیں تھا. اب یا تو اب ان کو اس طرح کرنا پڑا تھا کہ بیت المقدس کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ بہرحال وہ ابھی قبلہ ہے، ابھی حکم نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے خانہ کعبہ سے پیٹ کرنی پڑتی تھی. تو یعنی یہ چیز کہ اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں ہے. اچھا دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں کا استقبال کیوں کر رہے تھے، مطلب کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے وہ بھی سامنے رہے. تو اس کی وجہ دیکھیں، ایک جو ویژنری انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے فیوچر کو، اپنی پیچھے کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ویژنری اور کون ہو سکتا ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وحی بھی آ رہی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب ہی سے یہ چیز کا اندازہ بخوبی تھا کہ اصل میں یہ جو دین اور اصل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس اٹھایا جانا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہی اصل میں اب سینٹرل پلیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ گھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ گھر تو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا بالکل سینٹرل انسانوں کے لیے. تو یعنی یہ بعض جگہ پہ تو آتا ہے یہ اس گھر کی تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہوئی تھی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں اس وقت پہ بھی موجود تھا. ایک اور جگہ پہ یہ بھی ہمیں پتہ ہوگا کہ آسمانوں کے اوپر بھی بالکل ایگزیکٹلی اس خانہ کعبہ کے اوپر بیت اللحم ہے، اور اس کے بالکل ایگزیکٹ نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی. اور اس کا یہ سمجھ لیں کہ وہ جو اوپر بیت اللحم ہے اس کا طواف جو ہوتا ہے وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ پوری لائف ٹائم میں، اب مظاہرے فرشتوں کی زندگی اس طریقے سے تو نہیں ہے کیونکہ موت آ رہی ہے اور زندہ ہو رہے ہیں، لیکن پورا قیامت تک جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ بس ایک فرشتے کی باری آتی ہے اس کا طواف کرنے کی. تو بہرحال یہ کہ بالکل ایگزیکٹلی زمین کے اوپر اس کے ایگزیکٹلی نیچے جو ہے یہ سینٹرل پلیس خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے انڈیکیشنز تھیں کہ بہرحال قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ہی ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ ایسا ہوگا، تو پہلے تو جب وہاں پہ تھے تو وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے، لیکن بہرحال ابھی کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی اناؤنس نہیں ہوا ہے، اعلان نہیں ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، تو اب خانہ کعبہ سے پیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ اب خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک تو محبت تھی ان کی فطری کعبہ کے ساتھ، وہ بھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک اندازہ بھی تھا کہ اس کو ہونا چاہیے اصل میں خانہ کعبہ کو سینٹرل یا قبلہ.
تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 143 جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ جس کے اوپر یہ اس سے پہلے تھے سوائے اس کے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بڑی چیز تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ان کے اعمال ضائع، تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ انسانوں کے حق میں محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اب پہلی چیز یعنی ایک طرح سے ہم اب ذرا سا نا نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کیا کیا حکمتیں بیان کر رہا ہے، قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا، اور یہ ہم دیکھیں گے تقریباً میرا خیال ہے 4 یا 5 ہمیں حکمتیں اس کے اندر نظر آ جائیں گی. اور صرف یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر، یہ صرف کیوں میں 4-5 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں. لیکن اللہ اصل میں ہم سے چاہتا ہے جب بھی کسی جو بھی اللہ کا سمجھے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دنیا کو چلا رہا ہوتا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ہر واقعے کے پیچھے پتہ نہیں کتنی پرسپیکٹو، کتنی حکمتیں ہوتی ہیں پیچھے. ہم اصل میں ہمارا ایک لمیٹڈ ذہن ہوتا ہے، لمیٹڈ سی سوچ ہوتی ہے، ایک ہم خالی فرنٹ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ دور رس اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیوں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا. تو صرف یہ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے جتنا ہوتا ہے نا کہ ہمارا لیول جتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے وہ بتا بھی دیتا ہے، اور بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں بھی بتائی ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ نہ اس طرح سے سوچنے والے نہ ہوں کہ بس یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی ایک یہ وجہ ہے، بس جو ہمارے دماغ میں آ گئی بس اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں 4-5 باتیں کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ بتا دیا کہ کسی بھی جو بھی کام پیش آ رہا ہوتا ہے نا اس سے پتہ نہیں کتنے فروٹس اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کتنے لیسنس اس کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی کلرز ہیں سارے کے سارے، اب ہم اس کو جس اینگل سے سوچ سکیں، جتنا ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں، تو یہی چیز ہے جو کہ قرآن کی حکمتیں ہیں، جو کہ خزانے جس کے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں. تو یہاں بہرحال اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات جو بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے. ظاہر ہے اب اگر اسی گروپ کے اندر منافقین بھی تھے اور ابھی تک تو فی الحال یہود بھی اسی قبلے کی ڈائریکشن کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو اب جب قبلہ چینج کرنا ہے تو اب تو لازمی طور پہ جو ہے نا کیا چیز ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے پرابلم کیا ہو جائے گی کہ وہ کس طریقے سے اب یا تو ادھر کریں یا ادھر کریں، ایک طرف تو ہونا پڑے گا. بہرحال اس طرف کریں گے تو یہود کہیں گے کہ اچھا تم ان کے ساتھ ہے، اور ادھر کر لیں گے مسلمانوں یعنی یہود کی طرف کریں گے تو مسلمان کہو گے اچھا ٹھیک ہے تم تو پھر اس گروپ کے ہو. تو یعنی یہ والی چیز کہ اصل جو چیز ہے اب وہ کیا ہے، اتباع رسول ہے. رسول کے کہنے کے اوپر اب تم اگر یہ یعنی اس طریقے سے اللہ یعنی لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا نا، ایمانوں کا ٹیسٹ، وہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ کون رسول کے کہنے کے اوپر قبلے کو تبدیل کر لیتا ہے، یعنی اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے. اور لٹرلی ہمیں جب حدیثوں کے اندر جو واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، نبی وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور مطلب جیسے ہی یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور بس اسی نماز کے دوران میں جو ہے وہ اپنے رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچیں جو امام ہوتا ہے وہ کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو امام کو پورا گھوم کے دوسری طرف آنا ہوتا ہے. ابھی میں بلکہ ایک پڑھ رہی تھی حدیث اور کہ اسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے امامت میں نماز پڑھ کے ایک صحابی جو ہیں وہ نکلے، تو اسی دوران میں عصر کے وقت پہ جو ہے وہ کسی اور یعنی کافی فاصلے کے اوپر، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا کوئی ٹی وی ہو، کوئی براڈ کاسٹ ہو گئی خبر، اچھا یہ آیات آج نازل ہو گئی اب سب یہ امپلیمنٹ کر لیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا. افراد تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے خبر لے کے یا ایک حکم لے کے جو ہے وہ دوسری جگہ تک پہنچتے تھے. تو یہی ہے کہ وہ صحابی جب پہنچے تو عصر کی نماز کہیں پہ ہو رہی تھی اور وہ لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، تو وہیں پہ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ یہ آیات جو ہے وہ میں نے آج سن لی ہیں اور یہ آیات نازل ہو گئی ہیں. تو وہ سنتے ہی سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان اسی طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے جو امام تھے وہ آگے گھوم کے آ گئے اور سارے مسلمان مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ
لٹرلی سمینا و آتانا کی کوئی کیفیت جو ہمیں نظر آتی ہے نا کہ ان لوگوں کے اندر کہ بس جہاں حکم آیا وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پلٹ گئے. لیکن پرابلم کس کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، وہ یہ بڑی چیز نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے دے. تو جن کو اللہ نے ہدایت دے لی انہوں نے تو فوری طور پہ عمل کیا، لیکن جو منافقین تھے ان کا جو دل کا کھوپ تھا نا یہ اب بالکل سامنے واضح ہونے والا تھا. تو ان کے لیے بہت بڑی چیز بن گئی تھی یہ کہ یہ کیسے جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ بدل دیں. اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کہ کیا ہو گیا ان کو. تو یہ بے وقوف ہی تھے ایکچولی جو اصل میں اس چیز کے اوپر باتیں بنا رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اس کا بھی کانٹیکس ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. کہ جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد وہی ہے کہ جو منافقین اور جو یہود تھے نا اب طرح طرح کی باتیں کرنا ہے. تو انہی باتوں کے اندر ایک بات انہوں نے کیا کی تھی، اچھا جو اس سے پہلے تم لوگ پھر بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہی تھیں تو پھر وہ تو سب ضائع ہو گئیں، کیونکہ اب تو قبلہ جو ہے وہ تو خانہ کعبہ تھا، تو یہ تو سب کے سب بیکار ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. یعنی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکویٹ کر دیا ایمان سے، کتنی بڑی چیز ہے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اور یہی بات ہے کہ اللہ صرف ظواہر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ دلوں کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں بھی پڑھی تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، تم نے جو اب کعبہ کی طرف پڑھو گے، اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی، تمہارے دلوں کا ایمان تھا جو تمہیں اللہ کے آگے جھکا رہا تھا. تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جھکاؤ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. اچھا جی، اب آگے اگلی آیت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پلٹنا. فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم پلٹائے دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف ترضاها جس سے آپ راضی ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ دوسری حکمت ہے کہ پہلی حکمت اللہ تعالیٰ جان لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا کون ہے. اب دوسری حکمت یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے. یعنی لٹرلی کتنی مطلب کیا یعنی اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویسے تو ہمیں واقعی قرآن کے اندر جو ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی محبت اور پھر مطلب جو انداز تخاطب ہے کس طرح بہت سی جگہوں پہ یہ والی بات ملتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہم بار بار نظریں اٹھا کے دیکھیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی نہیں کیا ہے، کہا بھی نہیں ہے کہ میری یہ رضا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ کعبہ کو جو ہے مقرر کر دیا جائے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آپ کے نظریں کو اٹھانا اللہ دیکھ رہا ہے. اور اب اللہ کس طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرف آپ کو موڑے دیتا ہے جو آپ کو پسند ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک نہیں ہوتا کہ ایک ماں جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے، وہ سب گھر والوں کے لیے پکا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اور ظاہر ہے اس کے بہت سے وجوہات بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے ہو سکتا ہے گھر میں خالی یہی چیز پڑی ہوئی ہو، اس کو اس وقت یہی پکانا ہو، لیکن اس کا بیٹا آتا ہے وہ اس سے کہتی ہے یہ تو میں نے تمہارے خاص صرف تمہاری وجہ سے بنایا ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس قبلے کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے. تو یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی اس سے پہلے ہی پیچھے بھی، اور وہ بھی حکمت کہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پتہ چل جائے. تو اور پھر دوسری بات اب کہ یہ آپ جس سے آپ راضی ہو جائیں، لٹرلی بالکل اسپیسیفکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لیے ہے جو ہے وہ یہ قبلے کی تبدیل کی تحویل کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے. تو یہ دوسری حکمت ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. پھر ان اللہ، یہ تو ہو گیا نا فول وجہ کا شطر مسجد الحرام، پھر جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اب یہ اسپیسیفکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الحال کہا جا رہا ہے لیکن پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا تمام امت کی طرف. پھر جہاں بھی کہیں آپ کا یعنی فول پس موڑ لیں اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی ڈائریکشن میں، وہی تما کنتم، اور پھر جہاں بھی کہیں تم لوگ ہو، اب یہاں کنتم آ گیا، فولوا وجوہکم شطرہ، تو سب کے سب تم سب کے سب جو ہے وہ اپنے چہروں کو اس کی ڈائریکشن میں کر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے تاکہ وہ جان لے کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ عمل یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب یہ تیسری حکمت آ گئی نا. اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہا ہے، یہ تیسری جو حکمت ہے اس میں کیا ہے کہ تاکہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتہ چل جائے کہ حق ہے کیا. ان کو پتہ تو تھا پہلے سے، لیکن ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جس کو وہ چھپائے چلے جا رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اپنی کتاب کے انہیں احکامات کو چھپاتے ہو لیکن اللہ ان کو ظاہر کر دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ چیز جو کہ انہوں نے چھپا
چھپائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل سامنے ظاہر کر دیا. ان کو پتا تھا کہ کعبہ کو قبلہ ہونا ہے، لیکن اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے چھپا دیا تھا، مٹا دیا تھا کسی بھی طرح سے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جان لے کہ اصل میں یہی حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو عمل یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یعنی جو کچھ بھی انہوں نے اس پورے عرصے کے اندر اپنی کتاب کے ساتھ کاروائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ نے یعنی اگر اتیت الذین، اگر آپ نے پیروی کی ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تھی، بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، تو سوری ایک منٹ میں دوبارہ سے دیکھ رہی ہوں اس کو. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، یہ تمہارے اچھا صحیح ہے، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ کا مطلب کیا ہو گیا کہ اور یہ اتیت الذین یعنی جو بھی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں، خواہ آپ کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، کوئی آیت بھی لے آئیں، کوئی بڑا معجزہ بھی ان کے سامنے ہو جائے، حق بالکل ظاہر ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے صرف اور صرف یہ بات کہ یہ آپ کے قبلے کی اب پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے کی کوئی بھی پیروی کرنے والا نہیں ہے. نہ تو مسلمان اب بیت المقدس کو اپنا قبلہ رکھیں گے، اور نہ جو ہے جو بنی اسرائیل ہیں وہ خانہ کعبہ کو کبھی بھی مانیں گے کہ یہ اب نیا قبلہ ہے. تو مطلب یہ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اب بالکل یہ ہوتا ہے نا کہ اب سپریشن ہے تمہارے اندر، اب تم الگ ہو اور ہم الگ ہیں. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے ہوا کی، ان کی وشفل تھنکنگز، ان کی خواہشات، ان کی یعنی ایسی خواہشات جو کہ جس سے سمجھتے ہیں کہ بس یہی پوری ہو جائیں گی، تو یہی ہے کہ ان ایسی خواہشات کی جو ہے وہ تم نے پیروی کی، تو پھر بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ریزونیٹ کیا کر رہا ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ظالم سے بچنا ہے، ظالم ہونے سے کیسے بچایا جائے. اور ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وہ آیات تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن اصل کیا ہے کہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا مسلمانوں کو بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ابھی بھی، تم لوگوں کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ابھی بھی ان کی باتوں کا یا ان کے جو مذاق وہ لوگ اڑا رہے ہیں یا جو طنز وہ تم لوگوں کے قبلے کے تحویل کے اوپر جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو سوچ کے یا اس کے سامنے رکھ کے تم نے اگر ذرہ برابر بھی ان کی اصل میں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے جوڑ دیا، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر صرف ان کی خواہشات ہیں، ہوا ہے ان کی، یعنی ایسی ایمٹی خواہشات جس کو ہوتی ہیں نا، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. تو یہ بس ان کی ایمٹی ڈیزائر ہے. وہ ایمٹی ڈیزائر کیوں ہے کہ بس ہمارا نام جو ہے وہ اوپر رہنا چاہیے، بنی اسرائیل کے پاس جو کچھ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، جو بنی اسماعیل کے پاس ہے کعبہ وہ سمجھتے تھے بنی اسماعیل کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو یہی ہے کہ یہ بنی اسماعیل کی چیزوں کو، خواہ وہ کتاب ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ کعبہ ہو، ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانیں گے. تو یہ ان کی جو ایمٹی ڈیزائرز تھی نا، وہ یہ ڈیزائرز تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ ان کی ایمٹی ڈیزائرز کی پیروی کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پر ہرگز بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ بھی بڑی پیاری آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ مقرر ہے جس طرف وہ مڑتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو بھلائی کے کاموں میں. یعنی خیرات لٹرلی ایک ہم اردو میں خیرات کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو خیرات دے دی، لیکن اصل میں خیرات عربی کے اندر بھلائی کے کام کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھلائی کے کام، ان کو جو ہے وہ خیرات ان کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہر ایک کسی نہ کسی رخ کی طرف موڑ رہا ہے، ہر ایک جو ہے وہ کسی ڈائریکشن، اس کی کوئی ڈائریکشن ہے. اور یہاں سب ڈائریکشن سے کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ کیا بات کہی، اور ابھی آگے بھی بار بار یہ بات رپیٹ ہوتی جائے گی کہ جہاں کہیں بھی ہو تم اپنی ڈائریکشن اس قبلے کی طرف کر لو. تو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کہ یہ نہ ہو کہ تم اسی قبلے کی ڈائریکشن کے اوپر ہی فوکس کر کے رہ جاؤ کہ بس اب ہم ادھر ہیں تو یہاں سے کیسے قبلہ ہے اور کس طرف نماز پڑھنی ہے اور یوں اور وہ. مطلب لٹرلی ہوتا ہے نا کہ کتنی ہمارے لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں قبلہ ہی نہیں پتا تھا تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر کیا ہے، ڈائریکشنز ٹھیک ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ نے بتا دیا کہ جہاں بھی کہیں ہوگے تم، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، جس حالت کے اندر بھی ہو، تمہیں کعبے کا استقبال کرنا ہے. لیکن
صرف اس طرف بھی فوکس نہیں کر دینا، ایک اور حکمت، ایک اور لیسن جو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے، تم سب کی جو اصل ایکچوئل جو خاص جو ہوتی ہے نا کہ جو کمپلیٹ انسان کی کوئی جو ہوتی ہے کہ وہ کس طرف اس کا وہ کس گول کی طرف چل رہا ہے، وہ کیا ڈائریکشن ہے، اس کی پوری زندگی کی کیا ڈائریکشن ہے، تو تم فاستبقوا الخیرات کہ تم بھلائی کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لٹرلی کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جو ہے وہ کچھ کام، یہ بھلائیاں جمع کرنے کی، اچھائیاں جمع کرنے کی، چھوٹے چھوٹے کام، نیکی کے کام جو ہے وہ کرنے کی، یہ ایک ہونا چاہیے سب سے بڑی پرائرٹی جو انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اسی جب ایک موضوع چل رہا ہے اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرائیو کر کے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک بات سامنے رکھ دی ہے کہ تم ہر ایک کا ایک بہرحال رخ ہے اور تم سب جو ہے وہ خیرات یعنی چھوٹی چھوٹی بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اینما کانوا یکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور جہاں کہیں بھی تم سب کے سب ہوگے تو اللہ تم سب کے سب کو جو ہے وہ پالے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ لے آئے گا کہنا زیادہ بہتر ہوگا، تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر جہاں کہیں بھی آپ ہوں، یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ عمل تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ، ومن حیث خرجت، تو ابھی پہلے آیا تھا، پھر دوبارہ ومن حیث خرجت فولی وجهک فشطر المسجد الحرام، تو ہم اس بات کو پہلے بھی شاید رکھ تو چکے ہیں کہ یہ اتنا مطلب بڑی چیز، یہ آسان معاملہ نہیں تھا کہ بس ایک طرف پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف پڑھ لیا، کیا ہے اس میں، کیا پرابلم ہے، نہیں، یہ ایک امہ کو ہٹا کے دوسری امہ کو سلیکٹ کرنا، اور وہ جو کہ ایک اچھی یعنی اکنامکلی کم سے کم ایک اسٹرانگ نیشن تھی، یہود جو ہے مدینہ کے اندر جو آباد تھے، یہ ان کے پاس بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، یہ ایسے ہی چھوٹے، مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ مائنورٹی کے اندر تھے اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے نا، یہودیوں کا ہمیشہ سے ہم پوری تاریخ دیکھ لیں ہمیشہ مائنورٹی کے اندر ہوں گے لیکن انفلوئنشل بہت ہوتے ہیں، یعنی اثر ان کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس کی ریزن بھی بہت سی ہیں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال یہ کہ مدینے کی یہودیوں کا بھی یہی تھا کہ سود کا کاروبار انہوں نے پھیلا کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کو قرضوں میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا، اور پھر دوسرا ایک علم ان کے پاس تو تھا، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ جو ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے علم کی ایک شو مار کے جو ہے لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، دیکھو ہم اتنے عالم ہیں، تو یہ اس طریقے سے پورا انہوں نے جو ہے وہ ایک کر کے لوگوں کو ایک کیا کہنا چاہیے جو مینٹل ایک سلیوری ہوتی ہے نا اس کے اندر دبا کے رکھا ہوا تھا کہ لوگ واقعی سمجھتے تھے کہ ہاں یہ کوئی بڑی چیز ہے، اور ہم تو واقعی امی ہیں اس وقت کے جو عرب لوگ تھے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کیا کہتا ہے، اسی لیے یہ چیز جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، یہ تو پڑھ لیا نا، ہاں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ، نہیں یہ دوبارہ سے آ رہا ہے، وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم سب کے سب ہو تو اپنے چہروں کو اس کی ڈائریکشن میں کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اب یہ آخری چوتھی حکمت کہہ سکتے ہیں نا، چوتھی حکمت اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ اب ان کے پاس کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دیکھو مسلمان کوئی تو ادھر جا رہا ہے کوئی اس طرف پڑھ رہا ہے، ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے، نہیں بالکل، بس اب ایک قبلہ ہونا چاہیے، جو وہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، تو یعنی کہیں سے بھی کہیں تک دنیا کے اندر پورے گلوب کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ سب ایک اس قبلے کے تھرو یونیفائڈ ہوں گے، ساری امت کہتے ہی ہے نا کہ ایک گروپ جس کے پاس ایک مشن ہو، تو اس مشن کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہیں سے ہی نہیں اندازہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی کھول کے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور اتنی واضح انڈیکیشنز، تھوڑا سا بھی کوئی عقل رکھنے والا، تھوڑا سا کوئی تدبر، کوئی ویژن کے ساتھ کوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ تمہارا یہ ہونا چاہیے اور پھر تمہارا مشن کیا ہونا ہے، وہ شہادت علی الناس ہے، یعنی ناس کا مطلب ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر تمہیں جو ہے وہ گواہی دینی ہے، یعنی گواہی کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ تمہارے عمل سے جو ہے وہ ایک ایک گھر تک پہنچنا چاہیے، ایک ایک فرد تک پہنچنا چاہیے، یہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ اس امت کے جو حوالے کر رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے وہ یونیفائڈ، ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں یہ ہونا ہے خانہ کعبہ۔ تو فوری طور پہ کیا یہ ذہن میں نہیں آتا کہ جب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کس اسٹیٹ کے اندر ہے، وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو مسلمان کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، ان کے ذہن سے ذرا سوچیں ذرا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے
یہ کیسے ہم اس کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس گھر کا حال یہ ہے کہ وہ شرک کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ابھی پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم سے کہا ہی اللہ نے ہم نے کیا تھا کہ تم اس گھر کو پاک رکھو گے. تو یہ پاک رکھنا یہ مطلب یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب قبلہ بھی بن گیا ہے یہ اور پھر مشن بھی آگے ہے تو اس مشن کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ایٹ دا فرسٹ پلیس تو یہ کرنا ہے کہ اس کعبہ کو آزاد کرنا ہے. تو یعنی اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے نا کہ یہ مشن ہے تمہارا کہ تم شہادت علی الناس کرو تو اس مشن کو شروع کہاں سے ہونا ہے؟ خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کر کے. اور پھر اس کے بعد جب خانہ کعبہ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہمیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہم اس کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے تو اب جب تک قبلہ آزاد نہیں ہوگا نا تو باقی کام تو شہادت علی الناس کا باقی کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی باقی سب کچھ مؤخر ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے قبلے کے بارے میں ذکر کر دیتا ہے اور مسلمان وہاں سے ہی اس کوشش کے اندر اب ہوتی ہے نا کہ ایک اسٹرگل کی ابتدا ہو جاتی ہے. ابھی آگے ہی ہم دیکھیں گے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تمہیں اب جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس لیے کہ تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے. تو یعنی ابھی سورہ بقرہ جب تک نازل ہو رہی ہے ابھی غزوہ بدر بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک آپس میں اس طرح سے میدان کے اندر فوجیں نہیں آئی ہیں مشرکین کی، لیکن اس کے بعد اسی کے اندر اسی صورت کے اندر اس کی اجازت دے دی جائے گی اور یہاں سے پھر وہ اسٹرگل کی ابتدا ہوگی کہ اب تمہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ایسے ہی نکالو تم اب ان کو جیسے تمہیں انہوں نے نکالا. تو مطلب یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب مسلمانوں کو یہ چیز یہ بتا دیا جائے گا کہ تمہارا جو اسٹرگل ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہونی ہے کہ جو ہے اس خانہ کعبہ کو تمہیں آزاد کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے اندر بھی 8 سال تو لگے ہیں. مدینہ کے 8ویں ہجری کے اندر جا کے مکہ فتح ہوا ہے تو اس 8 سال تک کیا شہادت علی الناس کا کام نہیں ہوا؟ کیا معاشرہ تشکیل نہیں پایا؟ کیا احکامات نافذ نہیں ہوئے؟ وہ 8 سال اٹھا کے ہم مدینہ کے دیکھ لیں پورا کا پورا ایک کمپلیٹ اسٹیٹ جس کو کہہ سکتے ہیں نا مدینہ وہ بن چکی تھی، پوری تیار ہو چکے تھے، افراد تیار ہو چکے تھے، عدالتی نظام قائم ہو چکا ہے، مسجد کے اندر کاروبار پورا اس طریقے سے چلنا شروع ہو چکا ہے، سود حرام ہو چکا ہے. مطلب ایک ایک پہلو کے اندر اس مدینہ کے اندر ہم دیکھ لیں کون سی چیز اس وقت تک مس کر دی گئی یا روک دی گئی کہ نہیں بھائی پہلے خانہ کعبہ کو آزاد کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ کام شروع کریں گے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جب احکامات بیان کر دیے، امت آ چکی، مسلمان جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے مطلب ہے کہ ہر چیز ساتھ ساتھ چلے گی. وہ مشن اپنی جگہ پہ اور اس کے ساتھ وہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو رہے ہیں یہ سب شہادت علی الناس کے لیے کیے جا رہے ہیں نا. یہ جو کچھ بھی یہ پورے جو اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، جو مدینہ بن کے کھڑی ہو جائے گی پوری ریاست، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اسی مدینہ سے کو دیکھ کے جو ہے وہ کتنے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے چلے جائیں گے اور پھر کس طریقے سے پورا کا پورا عرب اور پھر اس کے بعد عرب سے آگے نکل کے کتنے ممالک تک جو ہے وہ دین کا کام پہنچ جائے گا. تو یہ جو مطلب بس سمجھنے کی بات یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہیں پہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ مؤخر نہیں کرنی ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا طریقہ بتائے گا شہادت علی الناس کا، جیسے جیسے ہم سورہ بقرہ کے اندر آگے پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بعد کہ حجتاً الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فلا تخشوہم واخشونی، پس ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ ہم مکمل کر دیں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اور تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے. 5ویں حکمت آ گئی ہے، آخری حکمت ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری بتائی ہیں، آخری قرآن کے اندر بتائی گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی یقیناً اور کتنے فروٹس ہوں گے جو صرف اس ایک تحویل قبلہ کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل ہوئے ہوں گے. بعد میں لوگوں نے سوچا ہوگا، بعد میں اس کے اوپر غور کیا ہوگا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان سے نہ، یہ ان کون ہے؟ یہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہ جو یہودی ہیں، یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہوں، جتنے بھی تقریریں کر رہے ہوں، جتنا مذاق اڑا رہے ہوں، ان کی بات نہ تو سننے کی ضرورت ہے نہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تم صرف مجھ سے ڈرو. اور اس کی ریزن حکمت کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پھر آخری جو بتا رہا ہے وہ کیا کہ تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں. جب آپ سوچیں اگر قرآن کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہیں نا. قرآن ایک سب سے بڑی ہدایت کی نعمت دے دی گئی، پھر ایک امہ کے طور پہ بنا دیا، ایک خاص مقصد دے دیا گیا. اب یہ ساری کی ساری نعمتیں، ان سب کی تکمیل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی خانہ کعبہ کی جو تحویل ہے نا، یہ اسی نعمت کی تکمیل کی جا رہی ہے. یعنی وہ جو امت کی تشکیل ہے اس کے بعد پھر ان کو یونیفائی کر دینا ہے، ایک ملا کے ایک کر دینا ہے. تو اس کی تکمیل جو ہے وہ اس کعبہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، اور پھر تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اور پھر اس کام کو یعنی جب اللہ کہتا ہے نا کہ تاکہ میں اپنی نعمت مکمل کر دوں، تو اس نعمت کی تکمیل کے لیے کیا سٹیپس اللہ تعالیٰ نے، کیا پلان
کیا ہمارے سامنے ایسی کیا چیز کر دی کہ جس کی وجہ سے اس نعمت کی تکمیل ہو گئی، جس کی وجہ سے فرام یعنی ریولیوشن آف قرآن ٹل فتح مکہ، یہ پورا کا پورا جو ایک سسٹم ہے یہ ہو کے آ رہا ہے اس کے اندر، یہ وہ آیت ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ذرا سا جب یہ آیت پڑھیں، میں پڑھ لیتی ہوں بلکہ پھر آپ پتہ نہیں ہمارے سے ہم لائیو نہیں ہوتے ورنہ میں ضرور رک کے ضرور سب سے سوال کرتی کہ اس کو پڑھ کے کیا یاد آتا ہے. باہر پڑھتی ہوں میں کما ارسلنا فیکم، جب تک میں پڑھ رہی ہوں اس وقت تک سوچیے گا ضرور، پھر میں ظاہر ہے جواب کا تو میں انتظار نہیں کر سکتی لیکن میں سامنے آپ کے رکھ دوں گی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعقلون. تو یقیناً آپ لوگوں کو ریمائنڈ ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی آیت ہے، یہ کیا دعا ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت پہ مانگی تھی، اور کیا کہا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ. ہو سکتا ہے یزکیہم بعد میں آیا تھا، وہاں پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے آ گیا تھا. تو یعنی تھوڑی سی الفاظ کی ترتیب دیکھیں، ہم اب جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، وہاں پہ وہ دعا تھی، وہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے تھے ان میں سے اٹھا دے. اب اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی پلان تھا، یہی نعمت کی تکمیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب وہ دعا قبول ہو چکی ہے. اور اس کے لیے جو پلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کیا کہ اسی طرح اب ہم نے اٹھا دیا ہے تم لوگوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ان میں سے اٹھا دینا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب ہم نے تم لوگوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے تو جو کہ تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم، وہ تمہارے اوپر آیات، ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں پاک کر رہا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیمی، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا پورا ہوتا ہے نا کہ روڈ میپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹرانسفارمیشن کی ہے، کیسے اس نعمت کی تکمیل اللہ کی طرف سے اس رسول کا پیدا کرنا اور کیسے اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں کہ کتاب مطلب آیات کی تلاوت لوگوں کے اوپر. اگر ہم دیکھیں پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کام کرتے ہوئے گزری تھی نا. کیا کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیں پہ کیا کوئی خطبہ، ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی تقریر کہیں پہ ہوگی، لیکن جو مین چنک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، ہر کہیں پہ بھی کھڑے ہیں، چاہے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے کہیں چھوٹی مسجد کے اندر ہیں یا خانہ کعبہ کے اندر ہیں یا گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہر جگہ جا کے قرآن سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ یتلو علیکم آیاتنا، تم لوگوں کے اوپر ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے. اس آیات کو پڑھ کے سنانا، اس کا نیچرل اگر ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک، وہ ہماری کہنا چاہیے ہماری سوچ کو، ہمارے دل کو، دل میں کیا چیز ہوتی ہے، دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ذہن کے اندر ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، جذبات اور تھاٹ پروسیس، کیسے ہمیں سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے، یہ ساری چیزوں کی جو پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے جب یہ کتاب جو ہے وہ جذب ہونا شروع ہو جائے. لیکن بس یہی اس کے اندر ایک پرابلم صرف ہوتی ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا اور پھر یزکیکم کے اندر ایک چیز کا صرف گیپ ہوتا ہے، اور وہ چیز کس چیز کی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کن کا گیپ ہوتا ہے. حرف کن یہ اللہ کی طرف سے کہا ہوا ہے. یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنی ہی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے اوپر آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی ہوں گی، یا ابو لہب کو نہیں سنائی ہوں گی، یقیناً ان سب نے سنے، لیکن کیا چیز تھی کہ وہ پاک نہیں ہو کے دیے، وہ اللہ تعالیٰ کا حرف کن تھا. یعنی ایک طرف تو خیر، بلکہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حرف کن، اور دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، انسان کی اپنی بائسنسز ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا تمہارے دلوں، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے. تو لٹرلی ہم میں سے ہر ایک کی کچھ بائسنسز ہوتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر کچھ تالے پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن ہمارے اندر ابزارب نہیں ہو پاتا، اس طریقے سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور جب یہ چیز، جب ابزارپشن نہیں ہوتی تو پھر تزکیہ نہیں ہو پاتا کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہی بتا رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب قوم کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ابو جہل ابو لہب نہیں ہے، یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، یا مسلمانوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم لوگوں کے اوپر آیات پڑھ کے سنا رہا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے. اور واقعی نبی جو صحابہ کی کیفیت تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے اور کیا ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کس طریقے سے وہ عمل کرنے کے لیے لپک رہے ہوتے تھے، کس طریقے سے ان کی پوری، اور ہم نے دیکھا بھی نا کتنے سے عرصے کے اندر کیا سوچیں تھیں ان کے، کیا ان کے کلچر تھا، کیا ان کی ویلیوز تھیں، کیا ان کے جذبات تھے، لٹرلی کس طرح کی وہ قوم تھی جذبات کے حوالے سے. اور پھر
ہم جب دیکھتے ہیں اتنے کوئی یہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی جماعت بن کے کھڑی ہو چکی تھی تیار ہو کے، کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. تو یعنی یہ جو ٹرانسفارمیشن کس کے ذریعے کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیکم آیاتنا کے ذریعے سے. تو آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب ہم اتنے لوزرز ہو چکے ہیں، ہمیں تو اب امامت کا کوئی حق بھی نہیں رہا ہے، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، دیکھو یہ جو کام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کر لیا، تو آج بھی اگر کوئی کہے گا نا تو کیسے کیا جائے گا؟ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، یہ آیات پڑھ کے سنانا ہے، آیات پڑھ کے سنایا، آیات اپنے اوپر بھی پڑھ کے سنانا ہے، دوسروں کے اوپر بھی پڑھ کے سنانا ہے. یہ آیات ہی ہیں، یہ قرآن ہی ہے جو کہ لوگوں کو بدل سکتا ہے، جو ہمارے دلوں کو بھی بدل سکتا ہے، ہمیں ہمارا بھی تزکیہ کر سکتا ہے. اور دوسری پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو کہ وہ پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی کیا مطلب، کیا سمجھ میں آ گیا کہ یعنی اگر کسی بھی طرح کے لیول کی کوئی ٹرانسفارمیشن چاہیے علم، کتاب اور حکمت کے علم کے اوپر، کیونکہ میں پہلے بات کر چکی ہوں، اب دوبارہ سے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ کتاب اور صرف ایک جملہ صرف ہم رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. کہ یعنی قوانین، انسٹرکشنز جو ہیں وہ کتاب کا حصہ ہے، حکمت کہ وہ کیوں احکامات دیے گئے ہیں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں. نہ تو کتاب کو حکمت سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ حکمت کو کتاب سے الگ کیا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ. اور قرآن ہے ہی ان دونوں چیزوں کا مجموعہ. جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیسڈ آن انسٹرکشنز تھی، یعنی کتاب بیسڈ تھی ان کی جو بھی تورات تھی. اور پھر انجیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت بری، اس کے اندر مقالے تھے سارے. تو یعنی یہ دونوں چیزیں مل کے ایک طرح سے کتاب اور حکمت بنتی ہیں. اور لیکن قرآن جو ہے ان دونوں کا مجموعہ ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ اس کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اچھا جی، ٹائم ذرا سا دیکھ لوں، پھر دیکھتے ہیں آگے ہمیں چلنا چاہیے یا نہیں. 45 منٹس. چلیں آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد جو ڈسکشن ہوگی نا، یہاں تک ہم سمجھے کہ ایک امت کی تشکیل ہو چکی ہے، اس امت کو مشن دے دیا گیا ہے، اس کے لیے ایک کیپٹل مقرر کر دیا گیا ہے جو خانہ کعبہ، جس کے اوپر اب جہاں بھی مسلمان ہوں گے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب اس کے بعد سے جو ہوگا نا، یہاں سے لے کر اور اب بالکل آخر تک ڈائریکٹ مسلمان امت سے خطاب ہے. اور اللہ تعالیٰ اصل میں کیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ جو شہادت الناس کا مشن ہے نا، یہ اتنا بڑا مشن، یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہیں. کیا ہم مطلب ہوتا ہے نا کرنے کے کام، وہ کرنے کے کام کیا ہیں جو ہم کریں گے تو پھر اصل میں ہم شہادت الناس کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والے ہوں گے. اور شہادت الناس جب کر لیں گے، جب یہ والا مشن اگر جب بھی ہم نے کبھی اچیو کر لیا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو ہے وہ بالکل آخری فائنل حد تک جو ہے وہ شہادت الناس کا کام جو ہے پوری امت کرنا شروع ہو جائے. لیکن بہرحال ہم کم سے کم اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنے والے ہوں، کم سے کم ہم ایز انڈیویجول اپنے آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن کے قابل بنا لیں. تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے اصل میں کہ وہ کرنے کے کام کیا ہیں جو کہ اس طرف لے کے جائیں گے. ہوتا ہے نا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی جو مشن ہوتا ہے نا، اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے. اگر ہم صرف مشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اوف یہ تو اتنا بڑا کام ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہم کریں گے، پوری قوم ہم اس کو کیسے بدل دیں، ہم تھوڑی ہمارا کون سا اختیار ہے، ہمارا تو اپنے گھر پہ ہی اپنے بچوں پہ بھی اختیار نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے مشن کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر توڑ دیا. یہ کر لو تم، یہ کر لو، یہ کر لو، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک فریم ورک ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ جب کام کر لیں گے نا تو پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو کہ سورہ بقرہ میں ایک پاکیزہ معاشرے کی جو ایک مثال ہمارے سامنے لا کے سامنے رکھ رہی ہے نا، کہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا کہ پھر جس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ وہ اس کا شہادت الناس والا جو کام ہے وہ پوری طرح سے ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.